تو یہ معاہدے کی صورت میں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ کی صورت میں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ اگر آئی ایم ایف کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں نے اب شرح سود بھی پاکستان میں 15% ہو گئی ہے، وہ بھی بڑھ گئی، سبسڈیز بھی آپ لوگ ختم کر چکے ہیں، تو یہ آئی ایم ایف کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ آپ کا کیوں نہیں اگریمنٹ ہو رہا؟ آج بھی دن میں خبر آئی تھی کہ بس آنے والی ہے، کوئی پریس ریلیز آ جائے گی، وہ اب نہیں آئی، یہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ شادب خاندان صاحب، ہماری آئی ایم ایف سے جو مذاکرات تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنے اندرونی پروسیس، انٹرنل پروسیس کے تھرو گزر رہا ہے۔ اب جو اگلی جو موو ہوگی وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہوگی، وہ خود اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے۔ یہ میں آپ کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ ویسے مگر وہ موو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ آج ظاہر دن میں یہ خبر تھی جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ نے تو رسپونڈ کیا اور تقریباً 600 پوائنٹس تک کا اس میں اضافہ دیکھا گیا، تو اور اسی خبر کی انٹیسپیشن میں دیکھا گیا، مگر مسئلہ یہ کہ 1.5-2 ہفتے سے مارکیٹ میں یہ خبر آتی ہے اور پھر اچانک گم ہو جاتی ہے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے، آپ کنونس نہیں کر پا رہے آئی ایم ایف کو، آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے۔ بھائی دیکھیے، میں نے خدا نخواستہ کسی سے یہ نہیں کہا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے میں مزید اس وقت کوئی مذاکرات نہیں کر رہا ہوں، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو اس وقت نہیں ہے۔ آئی ایم ایف اپنا انٹرنل پروسیس کر رہا ہے، اگر جو انٹرنل پروسیس پہ یہ چیز ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مزید ان کے پاس کوئی بات ہوگی کرنے کی تو وہ کر لیں گے ہم سے مزید بات، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اب مزید اس پہ بہت زیادہ بات چیت رہ گئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ خیر کرے گا اور کوئی نہ کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے مثبت بیان آ جائے گا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز تھیں، جو معاملات تھے جس کی وجہ سے اگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا، وہ سارے معاملات ہو چکے ہیں، اب اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی جو پینڈنگ ہے آپ کی طرف یہ اور آپ نے پوری کرنی ہے، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ان کا انٹرنل ریویو چل رہا ہے۔ اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں جو انہوں نے کہی تھیں وہ ہم مان چکے ہیں اور کچھ چیزوں پہ ہم نے ان کو منا لیا ہے، تو مزید کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اس وقت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، معیشت کے لیے بہتری کے لیے نہیں ہیں، تو ہم نے آئی ایم ایف سے دلیل کری ہے، وہ دلیل کے بارے میں انہوں نے بات مانی ہے ہماری، تو کہیں وہ ہماری بات مانیں، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے ان کی بات مانی ہے۔ ساری سچویشن میں جیسے فار ایگزامپل مارکیٹ میں خبر ہو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام بحال ہونے کی خبر آ رہی ہو، مگر ساتھ ہی پاکستان کو جو انٹرنیشنل بانڈ ہے اس پہ جو ییلڈ ہے وہ 40% پر چلی جائے اور روپیہ گر کر 211 کا ہو جائے، یہ ساری چیزیں آپس میں سنکرونائز نہیں کرتی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ تو پازیٹیولی رسپونڈ کرے، مگر جو آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی نہ ہونے کی وجہ سے روپیہ پریشر میں تھا وہ اور پریشر میں آ جائے، انٹرنیشنل بانڈز پاکستان کی ییلڈ اور زیادہ بڑھ جائیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مارکیٹس کا کانفیڈنس نہیں ہے یا کیا وجہ ہے اس کی؟ خاندان صاحب، روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے سامنے بالکل آج کمزور رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ یورو کے سامنے بھی بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور جو ڈالر ایک ڈالر جو تھا، ایک یورو جو تھا وہ $1.20 کے برابر ہوتا تھا، آج وہ پیرٹی کے نیچے آ گیا ہے، آج یورو 99 سینٹس میں ہو گیا تھا، تو ڈالر جو ہے اس نے بہت اسٹرینتھ پکڑی ہے۔ تو اگر آپ روپیہ کو دیکھیں تو باسکٹ آف کرنسیز کے سامنے تو ہم نے اتنا ڈی ویلیو نہیں ہوا ہے ہمارا، ایکچولی پاؤنڈ کے سامنے یا یورو کے سامنے یا جیپنیز ین کے سامنے ہم ٹھیک کھڑے ہیں، لیکن ڈالر ایک انٹرنیشنلی بہت زیادہ، یہ پچھلے ویکینڈ پہ جب سے عید کی اس پہ بند ہوئی ہے تو ڈالر جو ہے وہ 2.3% باسکٹ آف کرنسیز کے سامنے بڑھا ہے، جبکہ پاکستانی روپے کے سامنے 1.2% بڑھا ہے۔ تو ہم ایکچولی ہماری کرنسی اگر دیکھا جائے تو ایکچولی باسکٹ آف کرنسیز کے سامنے 1.1% بڑھی ہے۔ تو ڈالر کی تو ایک ڈیفرنٹ ہوا ہے کہ ڈالر کی بہت زیادہ اسٹرینتھ ہو گئی ہے کچھ دنوں سے، جس کی وجہ سے یہ تیل کی قیمتیں بھی گری ہیں کیونکہ ڈالر اسٹرانگ ہو رہا ہے، جس کا فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ کل عوام کو ملے گا۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی، تو ظاہر ہے اسٹاک مارکیٹ نے یہ ریئیکٹ کیا ہوگا آئی ایم ایف کی خبر پہ، اور اگر اللہ نے چاہا اور یہ بات درست ثابت ہوتی ہے اور میری جو خواہش ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ خیر کرے گا۔ ویسے مگر دیکھیں مسئلہ یہ نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عہدہ وہی رہتا ہے وزیر خزانہ کا، مگر شخصیت بدل جاتی ہے۔ مسٹر اسماعیل صاحب، اسی قسم کی لاجک کے جو دوسری باسکٹ آف کرنسیز ہیں اس کے معاملے میں روپے کے گرنے کی مثالیں میں پہلے بھی سن چکا ہوں، مگر جو پاکستان کا روپیہ گرا ہے وہ فنڈامنٹلی زیادہ گرا ہے، اس کے فنڈامنٹل ریزنز بھی بہت زیادہ الگ ہیں۔ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، انٹر بینک میں پریشر آ رہا ہے، کوئی دوسری کرنسی نہیں ہے جو پچھلے 3 مہینے میں ڈالر کے مقابلے میں 25-26 روپے گر گئی ہے، اس کے علاوہ پچھلے 4 سال میں 100% سے زیادہ گر گئی ہے، ہماری کرنسی گر گئی ہے، تو ہم ڈالر سے پیکڈ ہیں اور ہمارے فنڈامنٹلی ریزنز الگ ہیں، اور اگر دوسری کرنسی گرتی بھی رہی اور اگر کچھ اچھی خبر آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے روپیہ سنبھل جائے گا، بے شک دوسری کرنسیاں گر رہی ہوں، تو وہ اچھی خبریں کیوں نہیں آ رہی ہیں، اس کا رسپانس کیوں نہیں آ رہا؟
دیکھیے میں جو بات کر رہا تھا خاندان صاحب وہ صرف اس ویکینڈ کی بات کر رہا تھا، یہ تھرسڈے سے عید کے بعد کہ اس پہ ڈالر 2.3% بڑھا ہے دوسری کرنسیز کے سامنے۔ میں 3-4 مہینے کی بات نہیں کر رہا تھا، یہ بات درست ہے کہ پچھلے 4 سال میں روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوا ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 بلین کا 31 بلین کا ہو، اور اگر آپ کا امپورٹ جو ہے وہ تقریباً 80 بلین کا ہو، اور آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف 40% فائنینس کر سکتا ہے آپ کے امپورٹ کو۔ ہم جب 18 میں چھوڑ کے گئے تھے تو بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، 42-45% تھا، وہ 42 سے 45 سے 40 ہو گیا ہے۔ تو جب آپ کا ایکسپورٹ ہی نہ کر سک رہی ہو کنٹری، اور آپ کی روپے کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ اور ڈالرز کی، تو مسئلہ تو آئے گا۔ اس کے بعد جب انرجی اتنی مہنگی ہو جاتی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ 20 بلین ڈالر سے زیادہ 25 بلین کی جو ایوریج پر چل رہی ہے، وہ تو اس وقت پچھلے مہینے 3.7 بلین کی تو ہم نے انرجی امپورٹ کری ہے۔ جب آپ آئل کی ایل این جی وغیرہ کو 25-30 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کا روپیہ تو پریشر میں آئے گا۔ اب اگر 120, 125, 139 ڈالر تک کا بیرل آف آئل رہ چکا ہے، جو کہ 60-70 کا ہوتا تھا، تو اس سے فرق تو آئے گا۔ جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ ڈالر جو آئل جو ہے وہ بڑھتا گیا 140 تک پہنچا ہے، لیکن پھر اب نیچے آ گیا اللہ کی مہربانی سے، جس کا ثمر انشاءاللہ تعالی عوام کل دیکھیں گے۔ لیکن بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ تھا۔ ایک خان صاحب کی انکمپیٹنس اپنی جگہ پہ تھی جو چھوڑ کے گئے تھے کہ 4 سال کے اندر وہ مطلب اس وقت ہم جب آئے تو نہ کوئی ایل این جی کا سودا تھا، نہ لانگ ٹرم، نہ ایون تیل کا سودا نہیں تھا لانگ ٹرم، نہ گیس کا، نہ ڈیزل کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اس وقت جو سب سے بڑی بات تھی کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ ہم نے اپنی سیاست کو سیریسلی میں آپ کو بتاؤں کہ کمپرومائز کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ ہم آج بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی کامیابی ہوئی ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ 2-3 مہینے مشکل نکلیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ پچھلے پرائم منسٹرز کیا کہہ رہے تھے اور کیا شکلیں تھیں، اور شکلیں بدلیں یا نہیں، لیکن میں اس پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر آئی ایم ایف کے پاس بھی گیا ہوں، جو بھی پچھلے حکومت نے کیا ہے، ہم نے اس کا سدے باب نکالا ہے، ہم نے صحیح بات کری ہے، سبسڈیز ختم کی ہیں، اور آج ادھر کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، ہم سری لنکا کی طرح نہیں ہونے جا رہے۔ مگر کتنے عرصے کے لیے آپ کے خیال میں یہ خطرہ ٹلا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی جو آپ کے اقدامات کے باوجود درآمدات تو نہیں کرٹیل ہو پا رہی ہیں۔ 7.7 ارب ڈالرز کی جو درآمدات ہے جون کے مہینے میں، اور یہ میجرز کے باوجود ہیں جو آپ نے کیا، اکانومی کو سلو ڈاؤن کے میجرز کے باوجود ہے جو آپ نے کیا، جو کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس طریقے سے ابھی تک سلو ڈاؤن نہیں آ پا رہا ہے اکانومی میں بھی، تو کیسے آپ یہ اتنے سارے پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ امپورٹس تو کرٹیل نہیں کر پا رہے ہیں آپ۔ دیکھیے شاہزیب خاندان صاحب، یہ اگر امپورٹس کو آپ 2 حصوں میں توڑ لیں تو ہم نے 15% امپورٹ کا ٹریڈ کر لیا ہے نان انرجی کو۔ انرجی جو ہے وہ 120% بڑھ گئی تھی۔ اس مہینے ہم ایک ایل سی کو ٹریک کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے انشاءاللہ تعالی ہم جو پچھلے مہینے 3.7 بلین تھا، میری خواہش تو ہے کہ ہم 2.5 بلین کے اندر یہ سب چیزیں کر لیں گے، تو میرا جو امپورٹ ہے وہ انشاءاللہ 6 بلین تک پہنچ جائے گا، اور 6 بلین پہ آئی ایم اوکے، 5.5 پہ آئی وڈ بی ویری کمفرٹیبل، لیکن یا میری کوشش ہے کہ وہاں سے 3 بلین کے اوپر آ جاؤں، 3 بلین کا امپورٹ لے کر آؤں۔ تو ہم دونوں پیکس پہ کوشش کر رہے ہیں امپورٹ کم کرنے کی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس مہینے جولائی کے اندر 6.5 بلین کے اوپر امپورٹ نہیں ہوگا۔ ویسے اگر آپ 6 ارب ڈالر پر لے آتے ہیں سال کا 72 ارب ڈالر، اس صورت میں تو آپ کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کی ماہانہ ایکسپورٹس آپ 3 ارب ڈالر پر لے جائیں، ریمیٹنسز بھی اس کے آس پاس آ رہی ہوں، تو ظاہر ایک کمفرٹیبل پوزیشن بنتی ہے، بالکل بیلنس بنتا ہے۔ مگر اگر جو گلوبل ریسیشن کے خطرات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر آئل بھی گر رہا ہے ڈسپائٹ جو سچویشن ہے اس وقت رشیا میں، اس میں ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز پر بھی تو ہٹ آئے گی، اور وہ جو ہٹ آئے گی وہ بیلنس آف کر پائے گی آپ کا جو امپورٹس میں کمی ہے اس کو؟ دیکھیے خاندان صاحب، کوئی بھی چیز بغیر اس کے تو نہیں آتی۔ اگر آپ آئل اس لیے گر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر تھوڑا سا ریسیشنری انوائرمنٹ آ گیا ہے۔ اگر ویسٹ میں ریسیشن انوائرمنٹ آ گیا تو ہم کو آئل کا ضرور فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہم کو دوسری طرف نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہمارا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ ہے وہ شاید تھوڑا سا سلو ہو جائے گا۔ ہم کو اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے حکومت کو، جو کر رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ انرجی کی فراہمی یقینی بنائیں، دوم یہ کہ ہم انرجی کو ان کو کمپیریٹیو مارکیٹس پہ دیں، اور جو بھی ہم ایکسپورٹس کے اندر اگر ضرورت ہوئی ہم کو تو ہم ان کا کوئی ایکسپورٹس کے ریبیٹس کر دیں گے، انسینٹیوز کر دیں گے۔ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایکسپورٹس کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارا جو ایک ہماری جو کوشش ہے کہ جو ایکسپورٹ کو تھوڑی سی بڑھائیں، ایگریکلچر ایکسپورٹس کو بھی بڑھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس میں کامیاب ہوں گے۔